ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مغفور اللہ جل شانہ نے امت محمدیہ کے اوپر یعنی ہم سب کے اوپر بڑی شفقت بڑی محبت کا معاملہ کیا ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شہید نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ اللہ جل شانہ کی بہت زیادہ شفقت محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا سید الانبیاء بنایا بلکہ خلاصہ کائنات بنایا اگر میرے نبی کا دنیا میں وجود مقصود نہ ہوتا نہ زمین وجود میں آتی نہ آسمان وجود میں آتا نہ پہاڑ وجود میں آتا کوئی نظام دنیا کا قائم نہ ہوتا اگر میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصود نہ ہوتا اسی طریقے سے جس طرح سے یہ امت جس طریقے سے اس امت کا نبی اللہ کا سب سے زیادہ چہیتا نبی اللہ کے سب سے زیادہ لاڈلا نبی اس طریقے سے اللہ کی طرف سے اس امت کی بھی فضیلت بنی کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہمارے نبی کا اعلان سارے نبیوں کے زمانے میں ہوتا رہا اور سارے نبیوں سے اقرار لیا جاتا رہا لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ اے ابراہیم تمہارے زمانے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو اپنی نبوت کو چھوڑ دینا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آنا اور ان کی مدد کرنا اے فلاں نبی ہر نبی سے اس بات کا اقرار دیا گیا کیسے ہمارے نبی کی شان اگرچہ آپ کی وجود آخری زمانے کے اندر ہوگا مگر ہر نبی سے کہا گیا کہ دیکھو تم نبی تو ضرور ہو مگر اگر تمہارے زمانے کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو تم اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ان کی نبوت پر اقرار کرنا تورات کے اندر اس امت کے بڑے فضائل کو بیان کیا گیا موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سب کو پڑھا کہنے لگے یا اللہ وہ نبی تو بڑا شان والا اس کی امت بھی اتنی شان والی ہے اے اللہ ان کی امت مجھے دے دے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ نہیں وہ تو میرے لاڈلے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اے اللہ اگر تو نے مجھے وہ امت مجھے نہیں دے رہا تو کم از کم اتنا تو کر لے کہ مجھے اس امت میں سعادت مل جائے کہ اس امت کے
میں ایک فرد بن کے دنیا میں آ جاؤں. اللہ نے کہا یہ بھی نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا انہوں نے دعا مانگی اور اللہ نے صرف ان کی دعا کو قبول کیا کہ آخری زمانے کے اندر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ماتحت ہو کے زندگی گزاریں گے. ان کے اوپر اگرچہ انجیل نازل کی گئی تھی اور سچی اللہ کی طرف سے کتاب تھی، مگر جب دنیا میں تشریف لائیں گے قیامت کے قریب وہ انجیل نہیں پڑھیں گے بلکہ وہ کیا پڑھیں گے؟ قرآن پڑھیں گے. قرآن پہ عمل کریں گے اور نماز اس طرح پڑھیں گے جیسے ہم اور آپ پڑھتے ہیں. ساری امت محمدیہ علیہ السلام کے احکامات پر وہ عمل کریں گے اور اپنی مذہب کو جو ان کے اوپر مذہب اتارا گیا تھا، انجیل اتاری گئی تھی، اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے. تو میں نے عرض کیا کہ ہمارا نبی بھی بڑا شان والا اللہ نے دیا، سارے نبیوں کا سردار بنا کر دنیا کے اندر بھیجا اور اس امت کو بھی اللہ نے ساری امتوں کی سردار بنایا. کیوں بنایا؟ کہ دکانداری اچھی طرح کرتے، خوبصورتی زیادہ ہے، قدر و قامت زیادہ ہے، کچھ بھی اس لیے کیا کہ یہ امت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اور کیوں کیا؟ اللہ نے اس کے ذمے وہ کام لگایا، وہ کام کیا جو انبیاء علیہ السلام کے ذمے کیے جاتے. اسی وجہ سے انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جائے. اس کے بعد پھر اور انبیاء دنیا میں جنت کے اندر داخل ہوں گے. میرے نبی کے جنت میں داخلے سے پہلے کوئی نبی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور نبی جی نے فرمایا کہ یہ امت بھی اللہ کی اتنی فضیلت والی، جب تک میری امت جنت میں داخل نہیں ہو جائے گی باقی کوئی بھی امت جنت میں داخل نہیں کی جائے گی. اگرچہ دنیا میں آنے کے اعتبار سے بہت پہلے آ گئے. حضرت آدم علیہ السلام کی امت پہلے تھی، ابراہیم علیہ السلام کی امت پہلے گزر گئی، مگر جنت کے اعتبار سے جانے میں امت محمدیہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور پہلے اس کے بعد باقی امتوں کا داخلے کی اجازت ملے گی. کیوں؟ اللہ نے اس امت کو بڑی شان والا بنایا ہے. ہمارا نبی بھی شان والا اور اللہ نے اس امت کو بھی بڑی شان والا بنایا. اور میرے نبی نے ایک موقع پہ فرمایا کہ جنت پہ جانے سے بعد، جنت پہ جانے سے پہلے جنتیوں کی صفیں بنائی جائیں گی. 120 صفیں بنے گی. کتنی؟ اللہ جانے کتنی لمبی چوڑی صفیں ہوں گی. 120 صفیں بنے گی جو جنت میں داخل ہوں گی. میرے نبی نے فرمایا ان میں سے 40 صفیں سارے انبیاء اور ان کے متبعین کی ہوگی اور میری امت کی صفیں 80 ہوگی. ایسی شان. 2 حصے جنت میں داخل ہونے والے امت محمدیہ ہیں اور ایک حصہ سارے انبیاء علیہ السلام بھی اس میں ہیں اور اس طریقے سے ان کی امتیں بھی ہوں گی. 80 صفوں میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی جنت میں جا رہی ہے اور 40 صفیں پہلے امت. حالانکہ وہ زمانہ تو بہت لمبا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کا زمانہ بہت لمبا زمانہ ہے. مگر جنت میں داخلے کے اعتبار سے اللہ نے اس امت کو وہ اعمال دیے جو تھوڑے سے اعمال اور اللہ کی بڑے پسندیدہ اعمال. حضرت آدم علیہ السلام ہر نبی نے جہاں پر میرے نبی کی شان کو بیان کیا وہاں پر امت محمدیہ کی بھی شان کو بیان کیا. امت محمدیہ کی شان کو بھی بیان کیا. آدم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا. وہی آئی ہوگی اور فرمایا دیکھ تیری نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو بچہ تجھ سے بھی افضل ہوگا، مجھ سے بھی افضل ہوگا. شیش علیہ السلام نے کہا اے اللہ
میری اولاد میں سے ہوگا، اولاد باپ سے افضل، یہ کیا ہوگا؟ اولاد تو اولاد ہوتی ہے، باپ تو باپ ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو اولاد میں سے ہوگا اس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ اگر وہ دنیا میں آنا مقصود نہ ہوتا، نہ تو دنیا میں آتا، نہ میں دنیا میں آتا۔ اور مجھ کو اللہ ایک امت دیں گے، وہ امت بھی ایسی اللہ کے نزدیک مکرم ہوگی، اللہ کے نزدیک معزز ہوگی۔ کیا ہوگی، کیسے ہوگی؟ حضرت شیشہ علیہ السلام نے حضرت آدم سے پوچھا علیہ السلام، انہوں نے کہا دیکھو بہت سی باتوں کو بیان کیا، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ مجھ سے ایک خطا ہو گئی تھی۔ آدم علیہ السلام غلطی نہیں ہوئی، خطا ہو گئی، غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی۔ اللہ نے کہا اس درخت کا پھل نہ کھانا، غلط فہمی کی وجہ سے کھا لیا، غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے کھا لیا۔ کون سا درخت تھا؟ اللہ کی طرف۔ غلط فہمی کیا ہوئی؟ شیطان آیا، کہنے لگا کہ جنت میں رہنا چاہتے ہو ہمیشہ؟ ہاں، جنت سے تو نکلنا تو نہیں ہے، یہ درخت ہے، اس کا پھل کھا لو۔ وہ درخت کی طرف اشارہ کیا جو اللہ نے منع نہیں کیا۔ درخت، ایک درخت کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ شیطان نے کہا وہ جو درخت ہے نا اس کا پھل کھا لو، وہ اسی نوع کا جو ہے نا درخت، مثال کے طور سے اگر یہ گندم کا تھا وہ بھی گندم کا تھا۔ اللہ نے اشارہ کیا اس درخت کی طرف، شیطان نے کہا اس کا مت کھانا، یہ تو اللہ نے منع کیا، اس کا کھا لو، وہ بھی تھا گندم کا، اس کا کھلا دیا۔ پھر کیا اللہ کی غلط فہمی ہو گئی؟ اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی انہوں نے، غلط فہمی سے یہ دوسرے درخت کا کھلایا، اگرچہ اسی کی قسم کا تھا۔ میں ایک مثال دوں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک ہاتھ پہ سونا رکھا، ایک ہاتھ پہ ریشم رکھا، اور فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں ہاذانی، اشارہ ہے یہ دونوں میری امت کے مردوں پہ حرام ہیں، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر۔ کیا وہ جو سونا نبی نے اپنے ہاتھ پہ رکھا تھا وہ حرام تھا، یا قیامت تک جتنے سونے سب حرام؟ قیامت تک جتنے سونے ہوں گے سب حرام ہیں۔ جو ہاتھ پہ نبی نے ریشم رکھا تھا وہ حرام تھا، یا قیامت تک جتنے ریشم کے کپڑے ہوں گے، ریشم ہوگا، وہ حرام ہوگا؟ کوئی یہ کہے کہ جی نبی نے تو یہ کہا تھا آزادی، یہ دونوں اشارہ کیا تھا ان دونوں کی طرف، تو یہ دونوں تو حرام ہوگا، باقی سب جائز ہوگا؟ نہیں، جب اس کی طرف اشارہ کیا گیا، اس نوع کی جتنی چیزیں سب حرام۔ غلط فہمی ہو گئی حضرت ابا جان حضرت آدم علیہ السلام سے، اللہ نے جس درخت کی طرف اشارہ کیا اس درخت کا پھل نہیں کھایا، بلکہ دوسرے پھل کو کھایا جو اسی نوع کا تھا، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عقاب ہوا۔ دنیا کے اندر اللہ نے بھیج دیا، دنیا کے اندر، مگر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے بیٹے شیش، میں تو دنیا میں آ گیا غلط فہمی کی وجہ سے، امت محمدیہ گناہ کرے، گناہ پر گناہ کرے، مگر اس کی وجہ سے وہ جنت سے دنیا میں نہیں بلکہ توبہ کر کے دنیا سے جنت سے پہنچ جائے۔ توبہ کریں گے، اللہ غلطی ہو گئی، بڑی بڑی غلطیاں، توبہ استغفار سے اللہ معاف کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کی عمر تھی 480 سال، پہلے عمریں کہتے ہیں بہت زیادہ ہوتی تھی۔ کسی نے سمجھایا اس کو کہ تو مسلمان ہو جا، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ پڑھ لے، بہت گناہ کر لیے، اب تو توبہ کر لے۔ اس نے کہا میں تو اتنا بوڑھا ہو گیا، پڑھ لو اللہ راضی ہو جائیں گے۔ کہنے کہ اچھا، اس نے پڑھ لیا۔ حدیث پاک قرآن مجید میں آتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، جب کوئی آدمی نیک عمل کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس عمل کو لے کر فوراً آسمان کی طرف جاتا ہے، فوراً آسمان کی طرف لے کے جاتا ہے۔
اس کلمے کو وہ آسمان کی طرف لے کے جا رہا ہے، اوپر سے ایک فرشتہ نیچے آ رہا ہے، درمیان میں دونوں فرشتوں کی ملاقات ہو گئی. تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا زمین پہ جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ ایک بندہ ہے اللہ کا، اس نے 480 سال کی عمر ہے، اس نے آج کلمہ پڑھ لیا، اللہ اتنے خوش ہو گئے، اتنے خوش ہو گئے. ابھی کلمہ اس کا آسمان پہ نہیں پہنچا ہے، اللہ نے خوشی کے اندر کہا اس کی مغفرت کا پیغام لے کے چلے. تو حضرت شیش علیہ السلام کو ابا جان حضرت آدم نے یہ کہا کہ وہ امت اللہ کے نزدیک کتنی مکرم ہوگی، گناہ بھی کرے گی، توبہ کر لے گی، معاف ہو جائے گی. پہلے زمانے کے اندر بنی اسرائیل کے اندر آدمی کوئی گناہ کرتا تھا، دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا. ہمارے اوپر کتنی شفقت فرمائی. ایک آدمی رات کو گناہ کرتا ہے، صبح کہتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ نے مجھے تو توفیق دی، رات کو تہجد پڑھتا رہا، حالانکہ رات کو وہ کبیرہ گناہ کرتا رہا. دروازے پہ لکھا گیا نہیں، کسی کو بتایا اللہ نے نہیں. لوگ کہتے ہیں اپنا ہاتھ تو بڑا ہو جائے، تم تو بڑے مبارک ہیں. اس کے ہاتھ کو لے کے چومتے ہیں کہ تم تو رات بھر اللہ کی عبادت کرتا رہے، حالانکہ وہ کیا کرتا رہا؟ رات بھر گناہ کرتا رہا. اللہ ایسے ستار ہے، ایسے غفار ہے. قیامت کے دن بھی اللہ جل شانہ سے درخواست کریں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دے. اے نبی کیوں دے دوں؟ اس لیے کہ میری امت لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو جائے. سارے لوگ آج میدان محشر میں جمع ہیں، رسوا نہ ہو جائے. اللہ میاں فرمائیں گے تم کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ میری امت جو مجھے محبت ہے. اللہ نے کہا تم سے زیادہ مجھے محبت ہے، میں تو تمہیں بھی نہیں بتانا چاہتا اور تمہاری امت کو میں چپکے سے جنت میں داخل کر دوں. اللہ کی کتنی مہربانی ہے اس امت کے. اے بیٹے شیش مجھ سے یہ خطا ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ نے مجھ میں اور میری بیوی میں جدائی ڈال. ابا جان الگ اور ابا جان حضرت حوا الگ. کیا ہم گناہ کرتے ہیں؟ وہ تو ایک غلط فہمی ہوئی تھی. انبیاء علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوتا یا معصوم ہوتے، غلط فہمی تھی. ہم تو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں. کیا ہمارے گھر والے ہم سے جدا ہوئے؟ اللہ نے کیسی شفقت فرمائی، کتنی شفقت فرمائی اس امت کے ساتھ. عرفات کے میدان میں دونوں کی ملاقات ہوئی بہت عرصے کے بعد. ادھر حضرت ابا جان رو رہے ہیں، ادھر حضرت اما جان رو رہی ہیں. روتے روتے تلاش کرتے کرتے اتنا تو پتہ ہے دونوں کو دنیا میں آ گئے. دونوں دنیا میں آ گئے، کہاں ہیں کوئی پتہ نہیں چل رہا. تلاش کرتے 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 عرفات کے میدان میں پہنچے تو دونوں کی اللہ نے ملاقات کروا دی. وہ روتی ہوئی وہاں پر آپ کئی 100 سال ہو. اللہ کے علم میں ہے کہتے 300 سال تک حضرت ابا جان روتے رہے. ساری امت کا رونا ایک طرف، ابا جان کا رونا ایک. غلط فہمی کی وجہ سے ہم تو اتنے گناہ کرتے ہیں ہمیں کبھی رونا بھی نہیں آتا. جو آنسو نکال لے گناہ کی بات، اس کا نبی نے فرمایا جہنم میں جانا ایسا مشکل جیسے کہ کنوں سے دودھ نکل کے واپس لو. حضرت ابا جان نے کہا مجھ سے ایک خطا ہو گئی تھی، میرے جسم کے لباس اتار دیے گئے. آٹھویں سپارے میں تفصیل سے موجود ہے. حضرت ابا جان اما جان درختوں کے پتوں کو توڑ کے اپنے جسم کو چھپا. انسان کے اندر ایک حیا و شرف، حیا و شرف. ابا جان نے اور اما جان جلدی جلدی سے درختوں کے پتوں کو توڑ کر اپنے کپڑے اپنے جسم کو چھپایا کہ کوئی دیکھے. اے بیٹے شیش اس امت کے گناہ ہوں گے، کبیرہ گناہ کریں گے مگر ان کے کپڑے اتارے نہیں جائیں. کہنا تو اچھا نہیں لگ رہا کہ اگر یہ گناہ یہ سزا ہمارے اوپر ہوتی تو کیا مدنی مسجد میں کوئی اٹھنے والا ہوتا؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی گزرے. 1000 سال کے اندر جو لوگوں کے اندر غلط
باتیں پھیلی تھی، اللہ نے اس شخص کو اٹھایا اور اس شخص کے ذریعے سے ساری برائیوں کو ختم کروائی۔ کون؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑی عجیب عجیب باتیں ان کی زبان سے اللہ نے کہلوائی۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن امت محمدیہ کے بعض لوگ اللہ کے دربار میں ایسے حاضر ہوں گے کہ نیکیوں کا رجسٹر بھرے ہوئے ہوں گے، نیکیوں کے رجسٹر بھرے ہوئے ہوں گے اور گناہ کا رجسٹر بالکل خالی ہوگا۔ کیا یہ معصوم ہوں گے؟ معصوم ہوں گے؟ کیا ہوگا کہ گناہ تو کریں گے، گناہ ہوگا، کل بنی آدم خطا، سارے کے سارے بنو آدم خطاوار ہیں، گناہ تو ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوتا، معصوم ہوتے ہیں، اس امت سے گناہ ہوگا، مگر کیا کریں گے؟ گناہ کے بعد یہ توبہ کریں گے، اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ رجسٹر نیکیوں کے بھرے ہوئے ہوں گے، اللہ کے دربار میں پیش ہو رہے، اور دوسرا رجسٹر جو گناہوں کا بالکل خالی ہوگا، کیونکہ گناہ ہوا اور توبہ کر، گناہ ہوا توبہ کر۔ تو ابا جان نے اس امت کے فضائل بیان کیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بیان کر رہے ہیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، انجیل اور تورات کے اندر بھی اس امت کے فضائل ہیں۔ میرے اور آپ کے فضائل تورات انجیل کے اندر ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، انجیل کے اندر بھی اور تورات کے اندر بھی امت محمدیہ کے فضائل کو اللہ نے بیان کیا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ساری باتوں کو اللہ نے بیان کیا۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو جو فضیلت دی کیوں دی؟ بہت سے فضائل، عجیب فضیلت۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کی قوم یہ کہے گی کہ ہمیں ہمارے نبی نے پیغام حق نہیں پہنچایا۔ کتنی بری بات کہی، حالانکہ نبی آتے ہی ہے دعوت کے لیے، تو نبی کیا کرے؟ امت محمدیہ کھڑی ہوگی، کہے گی کہ ہم کہتے ہیں کہ اس نبی نے اپنے امت کو دعوت حق اور حق کی باتیں بتائی۔ تو امتیں کہیں گی تم تو سب سے آخر میں آئی تھی، تم کو کیا معلوم؟ کہ ہمارے نبی نے کہا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دعوت کا پیغام پہنچایا ہے، ہمیں اپنے نبی کی بات پر 100% یقین ہے، اس لیے ہم گواہی دینے کے لیے اللہ کے دربار میں تیار ہیں کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دعوت کا حق دیا، دعوت پہنچائی ہے، اور وہ دعوت پہنچائی جو اللہ نے ان کو دی تھی، وَكَذَلِكَ جس کی قرآن میں شہادت دی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ ایسی بڑی سعادت ہے امت محمد کی۔ یہ کون لوگ تھے جو سچے معنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں، اور اللہ نے اس امت کے اندر قرآن کو نازل کیا۔ پہلی امتوں میں کسی کو قرآن اور کہا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تم 3 دفعے پڑھ لو، میں پورے قرآن پڑھنے کا تم کو ثواب دے دوں۔ پہلی امتوں کے لیے یہ اتنی بڑی سعادت ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ سورت پڑھ لو، 1 دفعے پڑھو گے آدھے قرآن کا ثواب، 2 دفعے پڑھو گے پورے قرآن کا ثواب میں چلے۔ قل یا ایھا الکافرون، یہ سورت کافرون جو پڑھے گا 4 دفعے پڑھ لے پورے قرآن کا ثواب ملے۔ کیسی سعادت ہے، بارش کی طرح اس امت کو کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے لاڈلی نبی ہے، اللہ نے اس امت کو اس جگہ پر کھڑا کیا جس جگہ پر انبیاء علیہ السلام کو کھڑا کیا۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اے امت محمدیہ خوش ہو جاؤ، ہم نے جس طرح انبیاء علیہ
مقام پر مددیں کی تھی، اللہ تمہارے اوپر بھی وہی مددیں کریں گے۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور قیامت کے دن انبیاء کے صفوں میں تمہیں کھڑا کر۔ فرق ہوگا، وہ نبی ہوں گے، یہ امت نبی نہیں ہوگی، مگر اللہ کی طرف سے بڑا اکرام ملے گا۔ اس امت کے چہرے کے اوپر وہ نور ہوگا جو انبیاء علیہ السلام کے چہرے کے اوپر نور ہوگا۔ کیسی اللہ نے اس امت کو سعادت کیوں دی؟ اس دعوت کے کام کی برکت سے اللہ نے اس امت کو بخاری شریف کے اندر ایک بڑا اچھا مضمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس امت کی فضیلت کے اوپر۔ فرمایا کہ ایک آدمی نے ایک مزدور رکھا، صبح سے لے کے ظہر تک، فجر کے بعد سے ظہر تک 6-7 گھنٹے ہوئے، اس کو 1 دینار دیا۔ دوسرا ابھی کام ختم نہیں ہوا تو اس آدمی نے ایک دوسرا مزدور لے کر آیا، ظہر سے لے کے عصر تک کا مزدور رکھا، صبح سے بنسبت اس کا وقت کم تھا، اس کو بھی 1 دینار دیا، درہم دیا۔ تیسرا آدمی رکھا، ابھی کام تھوڑا باقی تھا، عصر سے مغرب تک، عصر سے مغرب تک کا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، 1 گھنٹہ 1 گھنٹے کا وقت، اس سے مزدوری کروائی، کام کروایا اور اس کو ڈبل مزدوری دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مثال کسی وجہ سے میں نے بیان کی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتا دیجیے۔ فرمایا اللہ نے یہودیوں کو بھیجا دنیا کے اندر، انہوں نے بہت کام کیا، ان کی مزدوری اتنی بنی، اور دوسرے نمبر پہ عیسائیوں کو بھیجا، انہوں نے کام کم کیا مگر مزدوری برابر کی ہے، اور میری امت محمدیہ کو اللہ نے تھوڑا وقت دیا ہے اور اس کی مزدوری ان سے ڈبل ہو گئی۔ جب یہود و نصارہ کو پتہ چلا تو وہ نبی جی کے پاس آ گئے، کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہم نے اتنا کام کیا اور یہ اللہ نے نبی کو کہا کہ بھائی مزدوری تو اتنی ہی تھی، مگر اللہ اگر کسی کے اوپر اپنا فضل فرما دے، زیادہ دے دے، تو اللہ کے اوپر کون اعتراض کرے؟ نہیں سنتا ہے۔ 2 آدمی ہیں، دونوں نے کام کیا، ایک کو ایک آدمی نے 10,000 روپے دیے، دوسرے کو 15 دے دیے۔ 10,000 ہی کا کام ہے، اپنے طرف سے اس نے انعام کے طور سے اس کو 5,000 دے دیے، مالک نے تو کون اعتراض کرے گا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ذالک فضل اللہ یؤتیہ۔ اس امت کے اعمال تھوڑے ہوں گے، اعمال امتی ما بین 60 الی 70، میری امتوں کی عمر 60-70 سال کے درمیان ہے، میری عمر ہے بہت زیادہ۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ 950 برس تک تو دعوت کا کام کیا، ان کی عمر کتنی تھی؟ اکثر لوگوں نے کہا کہ ان کی عمر 1400 سال کی تھی۔ کتنی؟ 1400 سال۔ اور امت محمدیہ کی عمر کتنی؟ 60 اوسطاً کسی کی کچھ زیادہ ہو جاتی ہے، کسی کی کچھ کم ہو جاتی ہے، اوسطاً کتنی عمر ہے؟ 60-70 سال۔ اس امتوں نے بڑی محنت کی، مگر اللہ کی طرف سے امت محمدیہ کے اوپر اللہ کی شفقت، اللہ کی محبت سب سے زیادہ۔ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے نا، ایک زمانہ تھا بچپن کا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کا، شیش علیہ السلام کے زمانے کا، نوح علیہ السلام کے زمانے کا بچپن کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد قوم عاد، قوم ثمود، یہ جوانی کا زمانہ، بڑے لمبے چوڑے لوگ درختوں کو اتار کو، کھجور کے درخت کو ہلا کے پھینک دیتے تھے، اتنی طاقت والی جوانی کا۔ اور پھر امت محمدی آئی بڑھاپے، بوڑھا آدمی کام کم کرتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی خوب کی جاتی ہے۔ غلط کیا؟ شادی بیاہ کے موقع پر آپ دیکھیے، دادا جان کو کہہ دیتے ہیں کہ جی بیٹھو، چرپائی پر گدا بچھا دیا اور پاؤں تکیہ رکھ دیا کہ دادا جان آپ صرف بیٹھے رہے، دیکھتے رہے کہ کون ٹیک پہ آتا ہے، کون کیا کہتا ہے، اور پھر شام کو کہتے ہیں آج تو سب سے زیادہ کام کس نے کیا؟ دادا جان نے کیا۔ کیوں؟ کمزوروں کی
ساتھ لوگوں کی بڑی شفقت محبت ہوتی ہے. اس امت کے اوپر بھی اللہ کی بڑی شفقت محبت نبی نے فرمایا تھا.